اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 11 مضمون عربی سبق نمبر 4 جس کا نام ہے القطار قسط 1 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سبق کے اندر یعنی سبق نمبر 1 کے اندر ہم نے بہت سے الفاظ کے معانی سیکھے تھے، عبارت اور اس کا ترجمہ ہم نے سیکھا تھا۔ اسی طرح بہت سی معلومات بھی ہمیں حاصل ہوئی تھی۔ اب جو آج کا جو ہمارا سبق ہے القطار، اس میں عام معلومات بہت کم ہے، لیکن اس سبق کا طرز اس طرح ہے کہ ہم جس طرح اردو کے اندر آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک چھوٹی سی باپ اور اس کے بیٹے کے درمیان میں جو بات چیت ہوئی ہے اسے کچھ اس انداز میں نقل کیا ہے کہ عربی سیکھنے والوں کے لیے عام فہم اور آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ القطار کا معنی ہے ریل گاڑی، ٹرین۔ عربی میں القطار یعنی ریل گاڑی، ٹرین کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس سبق کے اندر جو مشکل الفاظ ہے اور وہ الفاظ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس الفاظ کے معنی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اور عزیز طلباء و طالبات، یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں میں کہ کسی بھی زبان کو آسانی کے ساتھ سیکھنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ اس زبان کے جو الفاظ ہمیں معلوم ہو، ان الفاظوں کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کریں۔ مثال کے طور پر ہم نے پچھلے سبق کے اندر کچھ الفاظ سیکھے، مثلا جو ہم صبح ناشتے میں چائے پیتے ہیں اسے عربی میں شائی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ چھوٹا سا لفظ ہے جسے ہم چا یا چائے بولتے ہیں، اسی کو عربی کے اندر شائی بولتے ہیں۔ تو اب جو آپ کو عربی زبان آسانی سے سیکھنی ہو تو بس اس الفاظ کو آپ 2 دن تک اپنے روزمرہ کی بول چال میں استعمال کریں تو بہت آسانی سے آپ کے ذہن کے اندر یہ الفاظ فٹ ہو جائے گا، ذہن نشین ہو جائے گا، اور آپ کی علم کے اندر ایک عربی لفظ کی زیادتی ہو جائے گی۔ یعنی اگر ابھی تک آپ اسے گجراتی میں چا، اردو میں چائے اس طرح جانتے تھے، اب لفظ عربی کے اندر اس کو شائی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اسے صرف 2 دن تک استعمال کیا، عام طور پر ہم روزانہ گھر کے اندر لفظ چائے کا استعمال کم سے کم ایک اندازے کے مطابق ہم 10 سے 15 مرتبہ اس لفظ کا استعمال روزانہ ہی کرتے ہیں۔ تو آسان یہ ہے کہ لفظ شائی کو لے کر ہم 2 دن تک استعمال کریں، یعنی اگر روزانہ 10 مرتبہ استعمال کرتے ہیں یہ لفظ کو تو 2 دن میں 20 مرتبہ ہوگا۔ اور یہ بات تو ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے کہ جو لفظ 20 مرتبہ اگر ہماری آپس کی بول چال میں بولا جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اور ہماری زبان کے اوپر بہت آسانی سے جاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے الفاظ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر سیکھے، تو اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے سیکھا
افیال یعنی بہت سے ہاتھی، اور اس کا واحد ہے فیل۔ یہ لفظ فیل اتنا آسان لفظ ہے جس کا معنی ہے ہاتھی، ایلیفنٹ۔ تو ہم ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں یا کبھی کوئی فوٹو وغیرہ دیکھتے ہیں، یا کبھی ابھی بارش کا موسم ہے اور روڈ کے اوپر کبھی ہاتھی لے کر جو مخصوص مذہب کے پیشوا ہے وہ نکلتے ہیں، تو اس وقت ہم کئی بار اس کا پورا دن ذکر کرتے ہیں کہ آج راستے سے ہاتھی گزرا اور ایسا تھا ویسا تھا۔ تو اس وقت ہم اگر اس لفظ کا استعمال کرنا شروع کر دیں کہ بھئی آج راستے سے فیل گزرا تھا، بہت بوڑھا تھا یا بہت جوان تھا یا بہت کالا تھا یا اس کی جلد بہت پرانی ہو چکی تھی یا زخمی تھا، وغیرہ وغیرہ جو آپ نے اس کے حالات دیکھے ہیں، اس کو آپ لفظ ہاتھی کی جگہ پر فیل استعمال کریں گے، تو جب بھی آپ ہاتھی کو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً وہ لفظ فیل ٹکرائے گا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کو عربی میں فیل کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس زبان کے چھوٹے چھوٹے الفاظوں کو اور چھوٹے چھوٹے جملے جو ہے انہیں ہم روز مرہ کی زندگی میں استعمال کریں تو بہت آسانی سے وہ زبان سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں کہ ہمارا سبق ہے یہ القطار، اس کا معنی ہے ریل گاڑی، ٹرین۔ یہ لفظ بھی بہت آسان ہے، اور ٹرین کا ذکر بھی ہم اکثر کرتے رہتے ہیں کہانیوں میں، بات چیت میں، کوئی مسافر ہمارے یہاں مہمان آیا اس میں، یا ہم کسی کے یہاں جا رہے ہیں ٹرین کے ذریعے، اس وقت بھی اگر اس لفظ کا استعمال کر لے تو بہت آسانی سے ہمارے روزانہ اگر تم 2 الفاظ بھی سیکھو گے تو مہینے کے اخیر تک الحمدللہ آپ کے ذہن کے اندر 60 یعنی 60 الفاظ کی زیادتی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب ہم اس سبق کے الفاظ کے معنی کی طرف جاتے ہیں۔ الفاظ و معانی۔ سب سے پہلا لفظ ہے قطار، اس کا معنی ہے ریل گاڑی، انگلش میں کہیں گے تو ٹرین۔ ناس، اس کا معنی ہے لوگ، قرآن میں بھی یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، یا ایھا الناس قل اعوذ برب الناس، اس کا معنی ہے لوگ، یعنی بہت سے لوگ ہو انہیں کہیں گے پبلک کو کہیں گے ناسن۔ آگے ہے بل، معنی ہوگا بلکہ۔ نوافذ، یہ بھی بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے ہماری زندگی میں اور روزمرہ کی زندگی میں، یہ لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ کھڑکیاں، جب بارش بہت تیز شروع ہوتی ہے تو ہماری والدہ ہمیں یا ہماری دادی جو گھر میں ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹا کھڑکی جلدی سے بند کر لو، یا کھڑکیوں کو جلدی سے بند کر لو، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں نوافذ، یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے نافذۃن۔ نافذۃن یعنی ایک کھڑکی، اور بہت سی کھڑکیاں ہو یعنی ایک سے زیادہ ہو تو اسے کہیں گے نوافذ۔ آگے ہے متواصلاً، معنی ہوگا مسلسل، کنٹینیو۔ آگے ہے مدینۃن، معنی ہوگا شہر، سٹی۔ مجاناً، مفت۔ تذاکر، ٹکٹ۔ ٹرین، بس، پلین وغیرہ میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں ایک اس کی شہادت لینی پڑتی ہے، یعنی مطلب یہ ایک کنفرمیشن کا کاغذ ہمیں دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس ٹرین کے یا اس بس کے یا اس پلین کے آپ مسافر ہیں، جس کا آپ کو اجازت نامہ دیا جاتا ہے، جسے لے کر آپ
گاڑی میں سوار ہو اور اگر چیکنگ ہو تو اس کاغذ کو، اس ٹکٹ کو دکھانے پر آپ کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ اس جو اجازت نامہ آپ کو دیا جاتا ہے اسے ہم ٹکٹ کہتے ہیں، اور اسی کو عربی میں تذاکر کہتے ہیں۔ یہ تذاکر جمع ہے، اس کا واحد ہے تذکرۃ۔ آگے ہے محطۃ القطاری، یہ بھی ہماری روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کسی کا گھر اگر ریلوے اسٹیشن کے پاس ہو تو وہ کسی کو ایڈریس بتاتا ہے، اپنے دوست احباب کو بلانا ہوتا ہے یا انہیں ایڈریس بتانا ہوتا ہے، تو بار بار اس اسٹیشن کا ذکر کرتا ہے کہ بھئی میرا گھر ریلوے اسٹیشن کے پاس ہے، میں یہاں رہتا ہوں یا یہاں رہتی ہوں۔ تو جو ریلوے اسٹیشن ہے اسے عربی میں کہتے ہیں محطۃ القطاری۔ قطار یعنی ریلوے اور محطہ یعنی اسٹیشن۔ نسلو فعل ہے، یعنی کام کو، کسی کام کو کہتے ہیں یہ کام کا صیغہ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے سیکھا تھا 9ویں جماعت کے اندر کہ ہر جملے کے اندر 3 حصے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو یہ فعل ہے، نسلو کا معنی ہوگا ہم پہنچے۔ سامنے کی طرف ہے اثناء طریقی، معنی ہوگا راستے کے درمیان۔ فاکہانی، پھل بیچنے والا۔ جی، یہ لفظ بھی ایسا ہے کہ یہ پھل بیچنے والے عام طور پر ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سبزی والا آیا، پھلوں والا آیا، تو بس اس لفظ کا استعمال کرنا شروع کر دے کہ بے فاکہانی آیا ہے، مطلب کہ پھل بیچنے والا آیا ہے۔ رخیص، سستا، کوئی بھی ہر وہ چیز جس کی قیمت کم ہو اسے رخیص کہتے ہیں۔ یہ بھی روزمرہ استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اف، افسوس۔ غالن، مہنگا، یہ بھی روزمرہ کے بات چیت میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ متنوعۃ، الگ الگ، مختلف۔ قریۃ، گاؤں۔ مرحبا، استقبال کا جملہ، جب کوئی مہمان ہمارے یہاں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں آئیے آئیے، عربی میں کہتے ہیں اہلا و سہلا و مرحبا، یا صرف مرحبا مرحبا کہا جاتا ہے۔ ثمین، قیمتی، کسی بھی قیمتی چیز کو، مہنگی چیز کو، اچھی چیز کو، نازک چیز کو، جس کی قیمت بھی زیادہ ہو اسے قیمتی کہتے ہیں، عربی میں اس کو ثمین کہتے ہیں۔ لا یقف، وہ نہیں رکتی، یہ بھی فعل ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ سبق نمبر 4 کے الفاظ کے معانی آپ نے سیکھے، اور بہت سے الفاظ اس میں ایسے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل بھی کرو گے، کہ یہ جو الفاظ جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ کو یاد کر لے اور آج سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تاکہ ہمیں یہ زبان سیکھنے میں آسانی ہو جائے، ہمارے علم میں اضافہ ہو، کسی ایک چیز کے 3 الگ الگ زبانوں میں کیا نام ہے یہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ جیسے کہ بھئی قطار، لفظ قطار لیا جائے تو اسے اردو میں ریل گاڑی کہتے ہیں، اور انگلش کے اندر اسے ٹرین کہتے ہیں، اور عربی میں قطار کہتے ہیں۔ یعنی 3 الفاظ کا آپ کی ذہنی ڈکشنری کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ ہم یہاں پر ہمارا سبق ختم کرتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ ہم اس سبق کا عبارت اور اس کے ترجمے کو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔